2 سال مائنس گروتھ ریٹ جو ہے کورونا سے پہلے کر دیا تھا آپ نے. آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے آپ کو کرنا کیا ہے. اور پھر آپ نے کہا بھی ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی, جو کہتے تھے ہم مان لیتے تھے. نہیں لیکن اب تو ان کو سمجھ آ گئی نا. انہوں نے ویسے یہ بھی کہا کہ سمجھ نہیں آئی ہے, پریشر تھا میرے پر, کوئی سمجھ نہیں آئی. جو سیاسی ٹیکٹکس انہوں نے اختیار کیے ہیں وہ انہوں نے غلط کیے ہیں. اگر اس سیاسی ٹیکٹکس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگوں کے زور سے انتخاب جیت سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دشمن بنا کر اقتدار میں آ سکتے ہیں, تو ان کو غلط کرنی لگی ہے. نہیں لیکن میر صاحب عوامی جو نمائندہ ہے اس نے عوام کے ووٹوں سے آنا ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کی نوٹ تو غلط ہے نا. ہٹلر عوام کے, اب میں بات اشارتاً کہہ چکا تھا, آپ نہیں مان رہے تو میں صاف کہتا ہوں ہٹلر کیسے آیا تھا. الیکشن ہارنے کے بعد ڈیموگرو اس طرح کی تقریر کرتا تھا, وہ اس طرح عوام میں گیا تھا. اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ تقریر کرتا تھا, اور میں فکرہ نہیں کہنا چاہتا کہ جب عورتیں بیٹھی ہوتی تو کیا حال ہوتا تھا. اور اس زمانے کے بعد جب وہ آیا پاور میں تو جرمن قوم آج تک رو رہی ہے. پاپولر لیڈر تھا وہ. نہیں لیکن سر یہ دیکھیں نا, اب آپ ہٹلر سے موازنہ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کا سیاسی موازنہ کر رہے ہیں. میں کوشش کر رہا تھا کہ میں یہ بات پاپولیرٹی آپ اس کی اصل میں آپ ان کا موازنہ شاید نہیں کر رہے, آپ پاپولیرٹی ایک آدمی کا پاپولر ہونا اور اگر اس پاپولیرٹی کے ساتھ یہ ٹریٹ وابستہ کر دیے جائیں کہ وہ ایک متکبرانہ. تو میر صاحب بجائے اس کے کہ ہم ان کے متکبرانہ رویے کو کم کرنے کی کوشش کریں یا ان کو کسی طریقے سے انگیج کیا جائے عمران خان صاحب کو کہ وہ اس کے اوپر کام کریں, ہم ان کا راستہ تو نہیں روک سکتے نا. عمران یا حکومت, آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان یا تو ملک دشمن ہے یا نالائق ہے. اس کا کوئی سیاسی اقدام جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں گیا. آپ کو یہاں یہ ماننا پڑے گا. آپ مجھے اس طرف کیوں لا رہے ہیں؟ میں اس طرف نہیں آنا چاہتا. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ملک میں جو حال ہوئے ہیں اس میں سب کا قصور ہوگا, لیکن عمران کا قصور اس 1 سال میں سب سے زیادہ ہے. اس نے کہا جب میں پاور سے نکل گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. وہ ہو گئے نا خطرناک. دیکھیں ابھی تو تمام ادارے ملک جو ہیں وہ بیک فٹ میں ہیں, عمران خان صاحب پریزیڈنٹ ہیں. یہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے؟ یہی تو خطرناک بات ہے, خطرناک ہو گیا. اب خطرناک آدمی کو کیا کرے, چھوڑ دے, تباہی مچاؤ. ایک آدمی خود کہتا ہے میں خطرناک ہو گیا ہوں. میر صاحب دیکھیں نا, پھر سیاست جو آپ نے بالکل بات ڈیموگوگس کی بھی کی, اور وہ سیاسی پروڈکٹ ہی ہوتے ہیں, پھر سیاست کے آتے ہیں. اب دیکھیں نا, اگر امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جیت سکتا ہے اور اس کا راستہ تو روکا نہیں گیا نا, وہاں پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, وہ جیل میں بھی جا سکتا ہے. وہ تو پھر بعد میں کانسیکوینسز ہیں نا, اس کے اقتدار کے کانسیکوینسز وہ بھگت رہا ہے. جیت سکتا ہے نا, یہ اسی ماڈل پہ کام کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے ماڈل پہ. اس پہ سوشل میڈیا کے ماڈل پہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ پیوٹن نے سارا چلایا ہوا تھا, یعنی کہ اس کے پیچھے پیوٹن کی ساری تھنکنگ تھی, اس کا پیسہ تھا, اس کا کام تھا. میں اس بات پہ نہیں آ رہا, اس میں آ رہا کہ اگر آپ نے ٹرمپ ماڈل لانا ہے تو ٹرمپ ماڈل جب پورے ویسٹ میں آ رہا تھا اس زمانے میں, ایکسٹریم رائٹ جسے آپ لوگ کہتے ہیں, ایکسٹریم رائٹ رائز پر تھا, تو پورا یورپ کانپ رہا تھا, ٹانگیں کانپ رہی تھی, یہ کیا ہو رہا ہے, دوبارہ نیو نازیزم واپس آ رہی کیا. اور لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈیموکریسی کے زور پہ اس کو شکست دی. ہماری ڈیموکریٹک فورسز اتنی مضبوط نہیں تو سر بات تو پھر وہی واپس آ گئی نا کہ ہماری ڈیموکریٹک فورسز کا قصور ہے. پھر وہی ہوگا جو ہوتا ہے. ڈیموکریٹک فورسز جب کمزور ہوتی ہیں تو میں نے آپ سے عرض کیا وہ قوتیں جو غیر سیاسی ہیں وہ غیر سیاسی تو ہیں, غیر محب وطن نہیں. لیکن اچھا میر صاحب یہ بات میں بہت پچھلے دنوں سے کافی زیادہ سن بھی رہا ہوں اور بازگشت بھی ہے ساری بات کی, جو میں نے کہی ہے آپ نے پہلے بھی کہی, آپ نے ہمارے پروگرام کے اندر آج سے تقریباً مہینہ پہلے کی بات ہے, شاید 3 ہفتے پہلے کی, اس میں بھی آپ نے بات کہی, اور obviously اس کے بعد سے لے کر اب تک کافی زیادہ اس گونج میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو جو پاکستان کے اندر خود کو لوگ جمہوریت پسند کہتے ہیں یا ڈیموکریسی کے کہتے ہیں, آپ اپنے والد صاحب سے پوچھیں کہ آج کل ڈیموکریسی کا جو ماڈل ہے کتنا عوام کو کس نے کیا دیا ہے, کس جمہوریت نے دیا عوام کو؟ نہیں, لیکن جمہوریت نے عوام کو کچھ نہیں دیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم پھر سے آمریت کا تجربہ کرنا شروع کر دیں. آمریت کا تجربہ جمہوریت کا اگینسٹ آمریت نہیں ہے. تو 2 ہی آپشنز ہیں نا. جمہوریت کا مطلب موبوکریسی بھی نہیں ہے. یہ موبوکریسی ہو گیا, امبو کا, گروہ کا, ایک ہجوم کا, ایک ریلا, اور ریلے کے ذریعے سے اب لپیٹ کے لے جانا اور کہنا کہ یہ انقلاب بھی نہیں ہے. یہ نہیں تو لیکن اسٹریٹ پالیٹکس, پاور پالیٹکس, یہ سارا کچھ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پاور اپنی جو ہے اس کے تحت, اور پھر obviously پھر ووٹ بھی کرتے رہے, تماشا دیکھتے رہے, پھر تماشا دیکھتے رہے, پھر وہ قوتیں جو اس کو روکنا چاہتی ہیں وہ اپنا کام کریں گی. اگر آپ اس بات کو نہیں, اگر آپ ڈیموکریٹک طریقے سے اس قوت کو نہیں روک سکتے, اور لگتا ہے نہیں روک سکتے, تو پھر آؤٹ آف دی باکس کچھ ہوگا
جو نہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے نہ مجھے. اچھا میر صاحب یہ اب آؤٹ آف باکس والے کی بات بھی کر لیتے ہیں. اب ہم ماشاء اللہ کی طرف نہیں جاتے, خان صاحب کی طرف واپس آ جاتے ہیں. ان کو کچھ سزا دلوانا, نااہلی اصل کرانا, مسئلہ کیا ہے پچھلے ایک سال سے لگ رہا ہے ہر بار ہم بیٹھتے ہیں خان صاحب بات کرتے ہیں, ملک اور مسئلہ کوئی نہیں ہے. نہیں, اب مسئلہ ملک کا اس وقت تو سب سے بڑا وہی ہے, اس وقت آپ سے بات, سیاست ہی سے تمام معیشت اور سب کچھ جڑے ہوئے ہیں. جب معیشت میں آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی تو سیاست ٹھیک ہوگی. آپ کے ہاں سیکورٹی کا مسئلہ طے, آج آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہہ دیا کہ ہم نے جو بندے لا کے بسائے ہیں وہ غلط کیے ہیں. تو سر وہ تو ہمارے جیسے لوگ تب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ غلط حرکت کریں گے, ہماری کسی نے سنی نہیں. عمران آج بھی کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو آپ مارے جاؤ گے. کہتا ہاں انہوں نے ہم سے کہا تھا 45,000 لوگ آپ کے یہاں واپس لو, ہم نے واپس لیے. ہم ان کو سب, میں چلا گیا پھر لوگوں نے بنایا نہیں. وہ یہ کہانی بنا دیتی ہے. نہیں لیکن سر دیکھیں اب یہ والا بات بھی ہے کہ اگر یہ غلط فیصلہ تھا اور اس کی سزا کسی کو ملنی چاہیے تو اس کا بھی کچھ طریقہ کار ہوگا, کوئی ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو سب مل کے بیٹھے ہوئے فیصلہ کریں گے. ڈیموکریسی چھوڑ دیں. اب ہم مجھے ڈیموکریسی چھوڑ دیں, کیونکہ ڈیموکریسی کے میں نہیں, پاکستان میں پتہ نہیں کیا دیے جاتے رہے. یہاں ڈیموکریسی مطلب اشرافیہ کی حکومت ہے اور کچھ نہیں ہے. اس بات سے تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ صحیح بات ہے کہ اشرافیہ کی حکومت ہے. جیسے پہلے جاگیردار قابض تھے ہمارے اقتدار پہ, وہ نہ لینڈ فارمز ہونے دیتے تھے نہ کچھ اور ہونے دیتے تھے. کئی برس وہ کھا گئے ہمارے. اس کے بعد ذرا یہ شہری انڈسٹریلسٹ ہے نا, اس کے بعد نیشنل برجوازی جسے کہتے ہیں, بہت سے میں نے انقلابی لوگوں کو یہ سنا کہ تم لوگ کیوں سپورٹ کر رہے ہو نواز شریف کو. انہوں نے کہا کہ نیشنل برجوازی جو ہے جاگیردار سے بہتر ہوتا ہے. تو وہ نیشنل برجوازی بھی آپ نے پکڑ لیا. اب کیا آیا ہے آپ کے یہاں؟ اب اس سے بھی اگلا سر اب تو ریئل اسٹیٹ والے آ گئے ہیں نا. اب تو جمہوریت ساری ریئل اسٹیٹ والوں کے پاس. گرتے گرتے ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ اتنا آ گیا کہ ہم وہ بڑے لینڈ لارڈ سے شروع ہوئے تھے, پھر بڑا انڈسٹریل درمیان میں آیا, اور اب جو ہے وہ 2-4 لینڈ کروزروں والا. چند مافیا کی حکومت ہے. ریئل اسٹیٹ مافیا ہے, گن رنرز مافیا ہے, سمگلرز مافیا. اب دیکھیں نا, چینی آپ کی چلی گئی 30 روپے بڑھ گئی ایک دن میں. 4 بلین کتنی ٹن جو ہے افغانستان میں سمگل ہو گئی, آپ کو پتہ نہیں چلا. آپ کا ڈالر سمگل ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ کی گندم سمگل ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. کہاں اسٹیٹ آپ کی, کہاں وہ تارے جو آپ نے لگا رکھی ہیں بارڈر پہ, سر وہ تو کھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. کہاں وہ محافظ جو وہاں آپ نے کھڑے کیے تھے. دیکھیے سوال تو وہ کہتے ہیں جی بارڈر ہمارا اتنا ہے, چوکیاں اتنی ہیں لمبی, ایران اور فلاں. ایران کے ذریعے کل ایک وزیر بلوچستان کے وہ انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے جگہ جگہ چوکیاں ہیں اور یہ ہے وہ ہے. پٹرول عام آ رہا ہے بلوچستان میں, بک رہا ہے. جی پیٹرول خالی خودنی تیل اور بہت کچھ ایران سے بہت زیادہ. ایک ٹائم پہ تو سر آٹا بھی آ رہا تھا گوادر کے اندر. آٹا جو ہے وہ ایرانی آٹا سستا تھا پاکستانی آٹے کے. وہ آٹا تھا نا, آتا تھا, لیکن اس کے لیے حکومت پاکستان کو تو نہیں کچھ نہیں ملا تھا, اسمگلنگ کا مال تھا وہ سارا. یہی تو مسئلہ ہے نا جی. ہم نے اپنا اصل مسئلہ ہمارا گورننس کا ہو گیا.